لیجنڈس کو تساں دسو فالو کرن کیا گناہ ہے. تساں اگر کہیں لیجنڈ کو فالو کرنے پہ اٹ مینس یار تساں کہ اچھی راہ تے یار کہیں چنگے بندے کو فالو کرتے ہونے بھی ہو نا, اندے وچ نیگیٹو تو کوئی گل نہیں. انسان کو نا ٹریولی ایک جو سچی محبت ہے وہ ایک بار ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی انسان ہے. ہاں ہوئی لیکن ناکام رہے. ظالم دی بچی محبت نہ کر, ایک واری کہنا 100 واری دسی کہنا تیرا ہاں تیرا ہاں تیرا ہاں, ایہو گال کیا پیو کو دے صحیح کھڑی. تو جو آپ اپنے گانے گاتے لکھتے بھی خود ہیں. ایگزیکٹلی اگر میری قلم میں اتنا طاقت نہ ہوتی, اللہ پاک مجھے نہ یہ اتنی طاقت دیتے کہ میں خود لکھ پاتا ہوں, تو شاید میں اس انڈسٹری میں آتا ہی نہ. بے وفائی کس کے ساتھ نہیں ہوئی, ہر دوسرا انسان ہارا ہوا انسان ہے. اس زمانے میں سب وفا کی بات کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو انہی انسانوں کے اندر وفا نہیں مل رہی ہوتی. ہیلو السلام علیکم, دس از می فریحہ ناز اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو دس انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت ہی اسپیشل ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے ملتان کو اور ہمارے وسیب کے کلچر کو بڑا پروموٹ کیا ہے. اور اگر میں کہوں کہ انہوں نے ملتان میں سرائکی زبان میں ریپ کی بنیاد رکھی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت سے شعر ہے جو اکثر ہی یہ ہمیں سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ہے کہ بغیر تیڈے میں کی کو دیکھاں, نظر دے تو ہے میں جے کو دیکھاں, مزہ تا دیکھن دا تائیں شاکر, تو میں کو دیکھے میں تے کو دیکھاں. سو لیٹس انٹروڈیوس یو گائز وسیب دا برم یو جی خان. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سوشل بیکری سائن وے اور آل آف دیز ممبرس اس مینجمنٹ کے, تھینک یو سو مچ. اچھا سر, آپ کا ایک نام جو ہے وہ بڑا مسٹیریس سے ہے, یو جی. سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ یو جی خان کیا ہے, کیا ایبریویشن ہے؟ وہ پرانی مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ راز تے گلاں نہیں دس دیا ہونی, نظر لگ جاندی ہے. نہیں نظر نہیں لگتی, آج یہ راز جو ہے وہ کھل جائے گا. انفارچونیٹلی میں اس نام کو ہڈن رکھنا چاہتا ہوں. میرا جو سوشل نام ہے یو جی وسیب دا بھرم, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں. سو صحیح. اچھا سر, آپ کی ایک ٹیگ لائن ہے وسیب دا بھرم, تو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ ایگزیکٹلی اس وسیب دا بھرم میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اتنا قابل کیا کہ میں اپنے سرائکی کلچر کے لیے, سرائکی وسیب کے لیے وہ کام کر رہا ہوں جو میرے سرائکی سوسائٹی میں, سرائکی ایک جو خطہ ہے اس میں سے وہ باقی کوئی نہیں کر رہا, جو چیز میں کر رہا ہوں ایک جدت کے ساتھ, ایک نئی پہچان کے ساتھ. سو ایک وسیب کا جو ایک لیبل تھا تو میں نے اسے اپنی لیبل بنا کے اسے ٹاپ آف دی لسٹ کیا میں نے. تو اس وجہ سے وسیب سے ویسے مجھے لگاؤ تھا, تو وسیب کو ٹاپ میں نے لانا چاہتا تھا. جو میری ایک اپنی انرجیٹک جو میرے معاملات تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو وسیب کو اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے کیسے اوپر لایا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے. تو جو آپ اپنے گانے گاتے لکھتے بھی خود ہیں؟ ایگزیکٹلی اگر میری قلم میں اتنا طاقت نہ ہوتی, اللہ پاک مجھے نہ یہ اتنی طاقت دیتے کہ میں خود لکھ پاتا ہوں, تو شاید میں اس انڈسٹری میں آتا ہی نہ. الحمد للہ یہ سارے ریپس میں خود ہی لکھتا ہوں. تو کوئی ایسا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی آمد ہو رہی ہوتی ہے؟ یس ایگزیکٹلی, یہ آپ کا بہت بہت قیمتی سوال ہے, اور آپ نے اچھا سوال کیا کہ میری جب میں اسٹرگل زون میں بیٹھا ہوتا ہوں, جب کچھ نیا لکھنا ہوتا ہے, میرا کمرہ بالکل بند ہوتا ہے اور میری پوری رات ایک 40-45 سیکنڈ کا ریپ کھا جاتی ہے, کیونکہ سم ٹائم فلو ہوتا ہے تو گھنٹے 2 میں لکھا جاتا ہے, سم ٹائم نہیں فلو ہوتا, ایک ردھم چاہیے ہوتا ہے پراپر, تو پھر وہ رات پوری اس میں لگ جاتی ہے میوزک بنانے میں, اس ریپ کو کمپلیٹ کرنے میں. تو مطلب اس میں جو اہم کردار ہے میرے کمرے کا ہے, میری قلم کا ہے, اور میرے مینٹل اپروچ کا ہے. اچھا سر, بات کی جائے مینٹل اپروچ کی, تو آپ کے زیادہ تر گانے بے وفائی کے اوپر ہیں, تو کوئی بے وفا یاد آتا ہے اس ٹائم پہ؟ کون بے وفا ہے جس کے اوپر اتنا زیادہ لکھ دیا گیا؟ دیکھیں یہ کنٹروورشل آپ نے کویشچن کیا ہے. دیکھیں بے وفائی کس کے ساتھ نہیں ہوئی, ہر دوسرا انسان ہارا ہوا انسان ہے. اس زمانے میں سب وفا کی بات کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو انہی انسانوں کے اندر وفا نہیں مل رہی ہوتی. تو طریقہ بیاں ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. میں کسی کو ہٹ نہیں کرتا, بے وفائی سمجھ لیں کہ ہوئی ہے جس وجہ سے معاملات کو اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں. کافی مسٹیریس ہیں آپ کے نام کی طرح, آپ کے سارے جوابات بھی کافی مسٹیریس ہے جو ہم نہیں آپ کو ایکسپلور کر پا رہے ہیں. تو آپ کی ایک بڑا زبردست سا گانا ہے, میں نے سنا ہے کہ ظالم دی بچی, اسی وے میں بتا دیں کہ وہ ظالم دی بچی کون ہے. ایک واری کہنا 100 واری دسی کھڑا, تیرا ہاں تیرا ہاں تیرا ہاں,
इहो ॻाल्हि क्या प्यो को दे सही करनी। अरे मैं तो बड़े प्यार ना लेके यार, तू मतलब जालिम दी बच्ची मोहब्बत ना कर। अच्छा लोग यहाँ दो चीज़ें सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी दैट कि अवाम समझ रही है कि जालिम दी बच्ची मोहब्बत ना कर, गुस्से से कह रहा हूँ। नो, मैं गुस्से से नहीं कह रहा भाई। एक जेड़ सरायकी दा मिठा ले जाना, मैं उनको अपने मिठास वाले वे चाके ओए जालिम दी बच्ची मोहब्बत ना कर। मैं उस पॉजिटिव वे में हूँ कि जालिम दी बच्ची मोहब्बत ना कर, ये मसला ठीक क्या नहीं तेरे की, तो मैं वो कन्वे कर रहा हूँ। तो बड़ा हिट गया ये। अच्छा सर, आप मुल्तानी कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं, वसेब को बड़ा प्रमोट करते हैं। और भी कल्चर है हमारा, पंजाबी कल्चर है, उर्दू कल्चर है। कभी आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है कि सिर्फ यही वसेब क्यों? यस एग्जैक्टली। ज़्यादातर मुझे ये देखने को कमेंट्स में मिलता है कि नाउज़ बिल्ला मैं कोई तासुब क्रिएट कर रहा हूँ। अरे नहीं यार, बलोची भी मेरा अपना है इस खित्ते में, मेरा पठान भी मेरा अपना है, पंजाबी भी मेरा अपना है, और सराइकी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ ही। देखिए, मैं तासुब नहीं क्रिएट कर रहा और ना मैं करना चाहता हूँ। मैं सराइकी हैं बेसिकली, तो मैं सराइकी ज़बान को, सराइकी कल्चर को, सराइकी खित्ते को टॉप ऑफ दी वन देखना चाहता। अगर मैं सवा छुआ रहे सवा कम कहना करे सी तो पीछू कौन पे, और अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, ठीक है। तो मेरे को अल्लाह सही ने कोई थोड़ी बहुत अपनी इतनी हिस्स दी तिस जिमें तो मैं अपने वसेब कूते चाहता पिया। असन तासुब क्रिएट करने का कोई मकसद नहीं है। मेरे पंजाबी बलोची सब मेरे एक बराबर है। ई पाकिस्तान दे विच सारे से रखी ते सारा पाकिस्तान सारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे को मैं प्रायोरिटी देना। लेकिन मैं सराइकियाँ ई वजह से मैं सराइकी को टॉप ऑफ दी वन देखना चाहता। अच्छा सर, जैसे हम सरहद पार की बात करें तो हमने सिद्धू मूसेवाला ने अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट किया। तो आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप भी जो है सिद्धू मूसेवाला, आपको कहा जाता है कि पाकिस्तान के सिद्धू मूसेवाला हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा है? मैं तुहारा ढेर सारा तुहारा ज़र्फ दा शुक्रिया अदा करे सा कि तुसां सब लैजेंड बंदे नाल कंपेयर कीता। ये मेरे एक ऑनर दी गल है। सिद्धू मूसेवाला एक ब्रांड है, ठीक है। तो आखिर का मकसद ये है कि सिद्धू मूसेवाले ने पंजाबी कल्चर को हॉलीवुड लेवल तक गिन के गए। तो सेम वो वाइब है। देखो अच्छा अक्सर दिन से सिद्धू मूसेवाले की कट में रहा भी, तो बोही में कट में रहा पी। हाँ यार मैं करेंदा पिया। लैजेंड्स को तुसा दसो फॉलो करन क्या गुनाह है? तुसा अगर कहीं लैजेंड को फॉलो करेंदे पे, इट मीनस यार तुसा कि अच्छी राह है यार, कि चंगे बंदे को फॉलो करते हुए भी हो ना, इहदे विच नैगेटिव तो कोई गल नहीं। मैं खुलते आता मैं सिद्धू मूसेवाले को बहुत कुछ सीखता हूँ सुनते, मैं बोही में बहुत कुछ सीखता। लैजेंड्स लोग हैं यार, मैं उन्होंने एक देखते अगर मैं सुनते ना चीज़ा सीख सकता, किने किनों सीख सा। आज अगर यूजी सिद्धू मूसेवाला बोहीमिया को कॉपी करके सीखते, अपनी वर्सटैलिटी को मजीद बेहतर करेंदे, तो कल को यूजी जेडे ब्रांड बारे में सी, तो आवन वाली मार्का आवन वाला नौजवान जड़ा इंडस्ट्री वड़सी वो भी तो यूजी खान को फॉलो करे सी। ये एक अच्छी शाय, इस को पॉजिटिव गिनना चाहिए। अवाम को मैं चाहता कि इतने ज़रा पॉजिटिव सोचो, लेजेंड्स को फॉलो करन कोई गुनाह का काम नहीं यार, अच्छी गल है। तुम अच्छी शाय सीख सो, सो अपन करेंदे खोलते करेंदे। आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिनको आप फॉलो करते हैं, बहुत सुनते हैं? वन एंड ओनली इंस्पिरेशन म्यूजिक फील्ड में बोहीमिया दा अगर रैप मैं अगर ना सुना तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इतने तगड़े रैप कर पावा, सीख पावा, क्योंकि जेड़ी वर्सटैलिटी मेरे को बोहीमिया दे अंदर नजर आई है। मेरे को बरस सगीर दे विच मेरे को वर्सटैलिटी कहीं रैपर दे विच नहीं मिली, और ना ही सच्ची गल है कि मैं पसंद भी नहीं करेंदा, क्योंकि जेड़ी वर्सटैलिटी मेरे को बोहीमिया को मिली है। हाँ अगर उतले लेवल की गल करो, मैं अंग्रेज़ों को ढेर कुछ सीखता। TI थी गया, अच्छा 2 पैक थी गया, तो इस तरीके के बड़े तगड़े काले गोरे तगड़े एमिनम थी गया, तगड़े रैपर हैं, उत्थों सीखते मज़ा आंदे, वर्सटैलिटी का मज़ा आंदे। बोहीमिया को बेसिकली मैं ज़्यादा फॉलो करेंदा। अच्छा सर, वो आपने हमें बताया तो नहीं कि वो जालिम दी बच्ची कौन थी ना? Exactly. तो आप कैमरे में देख के उस जालिम की बच्ची के लिए कोई स्पेसिफिक अपना मोस्ट फेवरेट शेयर कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली अगर वो जालिम दी बच्ची सुनती पई है तो उनको मैं ये आखसां कि अजां रश नवियां संगतां दा, मुर्शिद वादे के अजां रश नवियां संगतां दा, तू हौसला रख ते को याद आसां। थैंक यू सर। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप हमेशा अपने ओरिजिनल ट्रैक्स ही गाते हुए नज़र आते हैं, जबकि हमने देखा है कि बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो भी सहारा लेते हैं कि वो किसी और के सॉन्ग्स गाते हैं। इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? ऑडियंस चाहती है कि आप उनको कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाए जो कि आपका अपना ना हो। इसका देखो, जो इंसान का अपनी इंसान की वर्सटैलिटी होती है, इंसान का जो नेचुरल टैलेंट है, मुझ जैसा बंदा
تو کسی کے حق میں نہیں ہے کہ کسی کا لکھا ہوا گائے, کیونکہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا اور نہ میں ہضم کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری قلم میں اگر اللہ پاک نے مجھے تھوڑی سی طاقت دی ہے تو میں اس کو استعمال کر کے اپنا ورسٹیلٹی کام دوں, نہ کہ کسی کو کاپی کروں یا کسی کے ٹریک اٹھا کے ری میکس کروں. ہاں میں ٹریک ری مکس کرنے کے لیے تیار ہوں, جو پرانے ٹریڈیشنل سانگ ہیں, روہیدیاں بہاراں اس میں ون آف دی بیسٹ ہے میرا, جیسے سرائکی ٹچ کے, جیسے روہیدہ واسی, اس چیز یہ جو پرانے کلچرل سانگ ہیں اس کو ری مکس کرنا میں سمجھتا ہوں ایک جدت کا کام ہے. ایگزیکٹلی, لیکن میں اپنا ہی لکھنے کی کوشش کرتا ہوں, میں کسی کا لکھا ہوا نہیں بہت ہوپ فل ہیں, دیکھنا چاہیں گے آپ کو کہ کوئی اس طرح کا زبردست ریمکس آئے. صحیح. اچھا سر, کوئی ایسا آن اسٹیج واقعہ بتائیں کہ آپ اسٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں, کچھ ایسا ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہو گیا اور آپ شاک ہو گئے ہیں. ہاں, انسیڈنٹس میں یہ شیئر کروں گا کہ ابھی تک بہت کچھ فیس کیا ہے اسٹرگل زون میں. ابھی تو معاملات کافی بہتر ہیں, لیکن جب اسٹرگل زون میں تھا تو بہت سے لوگوں نے تنگ کیا ہے. اور دیکھو وہ بندہ ضرور بن جاتا ہے مستقل مزاجی قائم رکھے, جو اپنے معاملات کو کیری کرتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے. اس اگر بیک پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں تو انسیڈنٹس میرے ساتھ یہ ہوئے تھے کہ ایک تگڑا کوئی 8-9 ہزار کا کراؤڈ ہے اور میں اپنے ٹریکس کے اوپر گا رہا ہوں, اور مخالفین میں سے کوئی ایک لڑکا آتا ہے اور میرے پیچھے سے ساؤنڈ میں سے لیڈس نکال لیتا ہے. تو مطلب یہ کیا ہے یار, واٹ از دس. اچھا, اور الحمدللہ میں نے بڑا پیار سے اسے ٹیکل کیا. میں نے کہا یار اٹس ہو گیا, کچھ اور بیسٹ کر سکتے ہو تو وہ بھی کر دو. ایون دیٹ عوام نے میرے لیے وہاں سے اچھا خاصا شور کیا, بیکاز سب کو نظر آ رہا تھا کہ بھئی ٹوٹل جیلیسی ہے. تو یہ شاکنگ انسیڈنس تھا میرے لیے کہ آن دا اسپاٹ آپ کا 8-9 ہزار کا کراؤڈ ہو, آپ پراپر آن دا پیک ہوں اسٹیج پہ, اور آپ کی لیڈس ساؤنڈ میں سے نکال لی جائیں آپ کے ٹریکس کی, تو ظاہری بات ہے ایک سناٹا سا ساتھ چھا جاتا ہے. عوام اچانک سے بھی کیا ہو گیا, تو اٹ مینس اس طرح لوگ شروع میں کافی تنگ کرتے رہے ہیں. جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے. سنگرس کو تو کوئی اتنی ویلیو نہیں دی جاتی, تو فیملی میں کرٹیسزم فیس کرنا پڑا آپ کو سنگنگ کے لیے؟ جہاں تک فیملی کی بات ہے تو میرے والدین بہت سپورٹیو ہیں, اور یقین کریں کہ میں جتنا فیل ہوا ہوں شاید کوئی بچہ فیل ہوا ہوگا مر کے پاس ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ پڑھ بھی گئے ہیں, لیکن والدین نے بہت سپورٹ کیا ہے. مینس کہ پش اپ ہی کرتے رہے کہ یار ابا جی نے سیدھی صاف شفاف گل کیتی سی کہ مرشد تساں اگر پڑھائی دے وچ ایرر آندا پے تے ول تساں سارے دھندے چھوڑ دو. میرے کو ڈگری نال مطلب ہے تساں ڈگری پاس کریں دے ہو, اپنا ماحول جڑا پازیٹیو ہے وہ چیک تے رکھو. بس یہ کہ پاس سارے نوں شروع تھیندا نہ پیا تے ڈھیر سارا ماحول خراب تھی گیا, لیکن یہ کہ راہ لگ پیو سے ڈگری ابا سنگھو کر کے دیندے آئے اسے تے نال دے نال میوزک ول چیک رکھے اسے. تو کہاں سے آپ نے اپنی جرنی کا سٹارٹ بالکل لیا کہ آپ نے پبلکلی, ظاہر سی بات ہے چھوٹے ہوتے ہیں ہم سب, باتھ روم سنگر بھی ہوتے ہیں, مطلب آپ کو کب پتہ چلا کہ ہاں میرے اندر یہ پاور ہے, میں سنگر بن سکتا ہوں اور مجھے سنگر ہی بننا ہے؟ وہ کلک کب کیا آپ کو؟ ہاں بالکل ایسے شروع میں نا میں ایف ایس سی میں تھا, میرا ایک کلاس فیلو تھا کرسچن, اس نے نا وہ نا 2013-14 کی بات کر رہا ہوں, اس ٹائم وہ بڑا کلاسک ریپ کرتا تھا, کرتا بھی انگلش میں تھا. جب میں 0-1-2 کی گیم شروع کر رہا تھا, اس نے مجھے 2 چیزیں بتائی ہیں. دیکھو اگر تم نے ریپ کرنا ہے تو کسی پراپر ریپ پر میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, اس کو سنو. اگر آپ نے سانگس گانے ہیں تو میں آپ کو سنگر سجیسٹ کرتا ہوں. وہ لاشعوری طور پہ نا وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. حالانکہ میں بلال سید موسٹ فیوریٹ ہے, فلک شبیر موسٹ فیوریٹ ہے, میں ان دونوں کو بڑا دھیان سے سنتا ہوں, مزہ وائب لے کے سنتا ہوں, لیکن میری کیٹیگری ریپ تھی. تو پھر مجھے موو کرنا پڑا کہ یار میں بیسٹ کیا کر سکتا ہوں. تو پھر میں بوہیم میں ایک طرف موو کر گیا. ہنی سنگھ کو سنا تھا کسی دور میں, وہ لیجنڈ بندہ ہے, لیکن یہ ہے کہ بوہیم میں موسٹ فیوریٹ ہے. تو پھر میں ریپ کی طرف دھیان دے کے نکل گیا. تو 2013-14 سے گیم شروع ہوئی تقریباً, اور بند کمرے کر کے, اچھا کبھی الماڑی کے اوپر کھڑ کے گا رہے ہیں, کبھی چارپائی کے اوپر کھڑ کے گا رہے ہیں, مائک ایک خراب سا پکڑا ہوا ہے. اور میں یقین کرے خود کو ٹارگیٹ دیتا ہوتا تھا نا کہ میں اسٹیمنا کتنا بنا سکتا ہوں, کہ میں اگر کسی اسٹیج پہ چلا بھی جاؤں تو کتنی ریپس کر سکتا ہوں. تو یقین کریں اس وقت جب مطلب گیم تھی ہی نہیں,
اس وقت میں اپنے گھنٹے گھنٹے کے ٹارگیٹ رکھتا تھا 45 منٹ کے کہ یہ میرا اسٹیج ہے اور میں نے 45 منٹ سے نیچے ریپ بس نہیں کرنا. مطلب خود سے یہ ٹارگیٹس میں خود کو دیتا تھا. تو یہ ایک آج ہنسی بھی آتی ہے لیکن وہ چیزیں بہت ایک میں سمجھتا ہوں ایکسرسائزز ہیں. آپ ایکسرسائزز اپنے دھیان میں دے کے جو کرتے رہتے ہو وہ آپ کے لیے دی بیسٹ ثابت ہوتی ہیں. آج مجھے وہ کام بہت کام آتی ہیں. وہ میرے اسٹرگل زون میں جو میرے چیپٹرز میرے ایکسرسائزز میں نے خود سے کیے وہ آج مجھے کام آتی ہیں. ایسی کوئی فین ملی ہے آپ کو جو کہ بس فلیٹ ہو گئی ہے, اس نے پیچھے پڑ گئی ہے, میسیجز کر رہی ہے, کوئی ایسے کوئی آن لائن فرینڈ ہو یا ویسے کوئی فین ہو کہ بس کیا آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا؟ میں بس اس ظالم دی بچی کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرانا چاہ رہی ہوں مختلف وے سے نا. بالکل ایسے. دیکھیں انسان کو نا ٹریولی ایک جو سچی محبت ہے وہ ایک بار ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی انسان ہے. ہاں ہوئی لیکن ناکام رہے. تو اس ناکامی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, وہ اتنا کچھ سکھایا کہ آج وسیب دا بھرم آپ کے سامنے بیٹھا ہے. تو اٹ مینس سم ٹائم ناکامی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. تو آج آپ اس کے لیے نہ مجھے نہیں پتا, میں یاد بھی نہیں رکھتا اسے. لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنا دی بیسٹ دیا جس کی وجہ سے میں نے خود کو بنایا. ہاں میں ادھر یوتھ کے لیے ایک مزیدار میسیج دینا چاہوں گا کہ جب محبت میں کوئی لڑکا ٹوٹتا ہے اینیمن, میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں, اپنے لڑکوں کی بات کر رہا ہوں, تو لڑکے زیادہ تر خراب ہو جاتے ہیں. کوئی نشے میں لگ گیا, کوئی ادھر لگ گیا, کوئی ادھر لگ گیا, کوئی شاعر تو بن ہی جاتے ہیں نا. شاعر تو جس کی طبیعت نہیں ہے وہ تو پھر سنے گا ہی نا شعر. غالب ہو گئے, فیض احمد فیض ہو گئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سیلف میڈ لڑکا ہے, میں اپنی مثال ضرور دوں گا. ظاہری بات ہے ہم ٹوٹے ہیں, ہم نے خود کو بنایا, ہم نے خود کو ضائع نہیں کیا. تو میں اپنے لڑکوں سے, اپنے جگری یاروں سے صرف یہی ریکویسٹ اور التماس کروں گا کہ جب بھی آپ جہاں جس موقع پہ ٹوٹیں خود کو بنائیں, سیلف میڈ بنائیں, اور اپنا شکار آپ کھیل کے خود کو بنائیں اور خود کو سروائیول بنائیں, نہ کہ خود کو ناکامی کی طرف لے کے دھکیلتے رہو. اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں قیمتی میسیج ہے, اس کو ضرور آپ فوکس کیجیے گا, اسپیشلی جب میرا لڑکا مارکا ہے. اچھا, جو یو جی خان آج ہیں, آج سے 4-5 سال بعد یو جی خان اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یو جی خان خدا کی رحمت سے انشاءاللہ بہت آگے خود کو دیکھ رہا ہے, اپنے سرائکی ہپ ہاپ کلچر کو لے کے, اپنے سرائکی ٹریڈیشن کو لے کے. بیکاز میں ہمت ہارنے والا بندہ ہی نہیں ہوں, میں کرنا جانتا ہوں اور اس کے لیے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا. اس کی سب سے بڑی مثال یوں دوں کہ جب سٹارٹنگ زون تھا تب بھی میں یہ بات کرتا تھا کہ اگر کینیڈا, یو اے ای, آسٹریلیا میں پنجابی ریپ بچ سکتا ہے, ادر میوزکس بچ سکتے ہیں, تو سرائکی ہپ ہاپ بھی آپ کو میں بچا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو میرے انشاءاللہ آپ کو یہ ٹارگیٹس کر کے دوں گا. میں نے خود سے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ وائز ٹارگیٹ رکھے ہوئے ہیں. آئی ہوپ سو انشاءاللہ ان کمنگ ایئرس یہ ہونے والا ہے. ہوپ فار دا بیسٹ سر. اچھا سر, ہمارا جو پوڈ کاسٹ کا سیشن ہے وہ اپنے بالکل اختتامی مراحل میں ہے, اور ہم آپ کو سننا چاہیں گے کہ آپ کا جو موسٹ فیوریٹ اور موسٹ فیمس سانگ ہے وہ آپ یہاں پر گنگنائیں گے, اور پھر ہم اپنے ویورس کو جو اللہ حافظ بھی بولیں گے ساتھ میں. ون آف دی بیسٹ میرا موسٹ فیوریٹ ریپ, سرائکی ریپ سنے جیڑا پتا تا ہوسی ول میڈا اے جی سنے سو تے کھتی جمبے سو تے بھاویں شکاری جیڑا متاں بولو وی تیری زمانے تو تے کو لکئی کھڑا, دھیان نہ دیوی لوکیں دی گالی تے میں تے کو میں اپنا بڑھئی کھڑا. لوگ منافقیں جڑے انہیں کو اتوں ہٹائی کھڑا, دھرتی تپائی کھڑا, کم چائی لئی کھڑا, میں کو تھوڑ کہیں مسلیں دے کہنی, ٹھوک کے کہیں اصلیں دے کہنی, پیار دی مار میں دیساں کھڑا, فصلی بٹیرے کہیں فصلیں دے کہنی, چہرے تے دیتے کالا تیرا دل, زمانہ ہے جالی تو میں کو تو میل, لوکیں دے گالی کو کر کھڑی چل, اپنا کیڑا جانی آندا پہ بیل, سیدھا وفاداری کر, تیرے میرے آدھے چ جیڑا وی آوے تو ہو کو دے چل, لوکیں کو یکا کپے سے کھڑی تیری لکھاں دی کھل, ایویں لگے جیویں چلدی پئی تیری اتھاں جانی کوئی شوگر مل, تیرے پچھو چوک تے لڑ کھڑا, تیرے اوتے مر کھڑا, جڑے کم کرنے نہ ہن او کر کھڑا, ہی سنگو آداں پہلی گال من, تیرا ساوا جڑا بوچھنے, لوکیں دے مسئلے کو سٹھ ایک پاسے, تیرا ایک کھلن دا مقصد لوکیں کو ٹھوکنے, تو ساری ملکہ آسان تیرے نو کریں. سرائکی ریپ سنے جیڑا پتا تا ہوسی ول میڈا اے جی سنے سو تے کتے جمبے سو تے بھاویں شکاری جیڑا.
रत्ती कमीज वाला चोला जड़े पई खणी लोग कहते आपस च रो ले करई खणी जिंद मेरी जान ए दुनिया मुनाफिक आपस दे गाली तो की को करई खणी धरती तपई खणी काम चई लई खणी एक बारी कहना 100 बारी दसी खणा तेडा हां इहो गाल क्या प्यो को दसई खणी जालिम दी बच्चे मोहब्बत न कर मेरी जान में को आखी जी तुम मेरे हो ना मैं कहना बिल्कुल कहना जालिम दी बच्चे मोहब्बत न कर एक बारी कहना 100 बारी दसी खणा तेडा हां इहो गाल क्या प्यो को दसई खणी आके कहना बिल्कुल कहना